حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان صحت مند آدمی آیا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو کہا کیا خوب نوجوان ہے، جہاد کے لیے کیا ہی اچھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا کرتے ہو آپ؟ تو کہنے لگا میں اپنے والدہ کی خدمت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا تمہارے لیے یہی جہاد ہے، تمہارے لیے یہی جہاد ہے. جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے، جہاد والدین کی خدمت سے بھی ہوتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ نیکی کا کون حقدار ہے؟ کس کے ساتھ زیادہ میں حسن سلوک کروں؟ عام الفاظ میں کہہ سکتے کہ آپ سے پوچھا سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. اور دوسری مرتبہ پوچھا پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. چوتھی مرتبہ پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہارے باپ کا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ والد کا انسان کے ذمہ، بیٹے کے ذمہ کوئی حق نہیں ہے. 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا اور 1 مرتبہ باپ کا تذکرہ کیا. اس کی وجہ ہے، ایک وجہ یہ کہ جس معاشرے میں اپنے بات کی، جس ماحول میں اپنے بات کی، اس ماحول میں لوگ والد کی عزت کرتے تھے، ماں کی عزت نہیں کرتے تھے. باپ فوت ہو جاتا ہے تو ماں کو باپ کی وراثت سمجھ کر اس کو بیچ دیا کرتے تھے. ماں پر بہت ظلم ہوتا تھا، اس لیے آپ نے صحابی کو فرمایا سب سے زیادہ حق تجھ پر تیری ماں کا ہے. پھر پوچھا فرمایا تمہاری ماں کا ہے. پھر پوچھا سب سے حق تمہارے پر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا ہے. محدثین نے اس کی اور وجہ بھی بیان کی ہے. فرمایا 3 مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام لیا اس کی وجہ ہے ماں 3 ایسے کام کرتی ہے جو عام طور پہ باپ نہیں کرتا. 3 قربانیاں ماں کی ایسی ہیں جو قربانیاں باپ کی نہیں ہے. اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوچھنے والے صحابی کے سامنے آپ فرمایا کہ سب سے زیادہ حق تیرے پر تیری ماں کا ہے. نمبر 1، ماں جب امید سے ہوتی ہے، اس کو حمل ہوتا ہے تو 9 ماہ تک ماں بچے کو اٹھائے پھرتی ہے، اس کے بوجھ کو، اور بچہ دن بہ دن طاقتور ہو رہا ہوتا ہے اور ماں دن بہ دن کمزور ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ اتنا مشقت والا عرصہ ہے کہ باپ کو یہ مشقت کرنی نہیں پڑتی کہ اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھائے پھرے. یہ کام ماں کرتی ہے، یہ کام باپ نہیں کرتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر سب سے نیکی کا حق تمہاری ماں کا ہے. جب بچے کو دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو جو اس وقت تکلیف ہو جسے درد ذہ کہتے ہیں، وہ تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا. کتنی مرتبہ دیکھا اور سنا گیا کتنی مائیں ایسی ہیں کہ اس تکلیف کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں اس تکلیف سے. یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. یہ تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، تکلیف باپ برداشت نہیں کرتا. اس لیے فرمایا تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سارا بچپن کا زمانہ، ایک دن کی زندگی سے لے کر جب تک بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا اور اپنا پیشاب پخانہ خود نہیں کرتا، اپنے کپڑے خود نہیں پہننے لگتا، اس وقت تک یہ سارے کا سارا زمانہ یہ ماں کی مشقت کا ہے. ماں دن رات ایک کر کے اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے. بس اوقات ساری رات بیٹھ کے گزارتی ہے بچے کے اسکول کے لیے.
بچہ بستر میں پیشاب کر دیتا ہے، ساری ساری رات بسا اوقات گیلی جگہ پر سو جاتی ہے، بچے کو خشک جگہ پر سلاتی ہے. یہ مشقت ماں برداشت کرتی ہے، یہ مشقت باپ برداشت نہیں کرتا. اس لیے فرمایا تمہارے اوپر سب سے حق تمہاری ماں کا ہے. بچہ رو رہا ہو، بس اوقات بچہ بیمار ہے یا کسی وجہ سے رو رہا ہے، سوری رات روتا رہتا ہے، باپ قریب پڑا ہوا ہوتا ہے، 2 منٹ کے لیے بھی نہیں کہتا کہ چلو اس کو میں اٹھا لیتا ہوں، تھوڑی دیر ذرا آپ ذرا سکون کر لیں. ماں ساری رات میں سکون رہتی ہے، باپ قریب سے ہوا ہوتا ہے. بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ماں بیچاری ساری رات میں چین اور بغیر نیند کے بیچاری بیٹھ کر چل پھر کے وقت گزاری ہوتی ہے، اور بچے کے رونے کی وجہ سے باپ تنگ ہو رہا ہوتا ہے، باپ غصے ہو رہا ہوتا ہے، کیوں رو رہا ہے، اس کو چھپ کیوں نہیں کراتے. یعنی ماں بیچاری باہر ٹہل رہی ہے سین میں، ماں بیچاری چارے میں بیٹھی ہے ساری رات، باپ کو اس کے رونے پہ غصہ آ رہا ہے، اٹھانا تو بعد کی بات ہے. یہ مشقت ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا. 3 موقع ایسے ہیں، 3 مشقتیں ماں برداشت کرتی ہے. اس لیے اور صحابی نے آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے حق نیکی کا میرے پر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. انہوں نے پھر پوچھا پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. پھر پوچھا پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. والدین کی خدمت